والا ہے. اور سب سے مین چیز جو ہے یو ایچ ایس کے لیے ایک سرپرائز آنے والا ہے. یو ایچ ایس کے جو اپلیکینٹ تھے تو ابھی تک اس کا جو ہے ڈسکلوز نہیں ہوا ہے کہ کیا ہونے لگا ہے, بٹ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سرپرائز رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو ابھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج 28 اکتوبر تھا. تو آج جو تھی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اپلیکینٹ تھے جنہوں نے ایپلیکیٹ دیا تھا, تو انہوں نے جو ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی تھی, اس کے بارے میں ایک ہیئرنگ ہوئی ہے. اور ہیئرنگ میں جو تھا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ڈسکرپٹنسیز تھی, جو آؤٹ آف سلیبس کویشچنز تھے, جو ارریگولرٹیز تھی ٹیسٹ کے اندر, وہ ساری چیزیں جو تھی اسٹوڈنٹس نے چیلنج کیے ہوئے تھے. تو اور یونیورسٹی کا بیہیویئر کچھ اس طرح تھا کہ وہ یہ چیز ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے تھے, نہ کوئی کمیٹی دے رہے تھے پہلے, نہ وہ ایک پیپر تک دکھانے کے لیے وہ راضی نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں خیر ایک لمبا ایک بحث ہے جو چلتی ہے ابھی تک, اس میں ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ چلتا رہا. تو آج جو تھی اس کی فائنل ہیئرنگ تھی. اس میں کیا ہوا, اس میں دونوں طرف سے وکلاء حاضر ہوئے. اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی وکلاء تھے, پی ایم ڈی سی کی طرف سے بھی تھے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے بھی وکلاء حاضر تھے. تو انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے. اب سب سے یہاں پہ مین رول جو آج ادا کیا ہے وہ پی ایم ڈی سی نے خود ادا کیا. ان کی جو رجسٹرار صاحبہ پریزنٹ ہوئی تھی وہاں پہ, انہوں نے, اور ان کے جو جدول صاحب ان کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے, تو انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب ان کی تو نہیں بلکہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی غلطی تھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری جو کمیٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی, اور اس میں یہ چیز واضح تھی کہ جو ایم سی کیوز ہے دیز وار آؤٹ آف کورس آلموسٹ 80 to 20 ایم سی کیوز. وہ آئی تھنک ابھی تک آفیشیل نہیں آیا, بٹ سننے میں ہے کہ 18 to 20 ایم سی کیوز جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کورس تھے, اور 6 ایم سی کیوز تو آلریڈی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر چکے ہیں. تو آلموسٹ 25-26 ایم سی کیوز یہ بن رہے ہیں. تو اتنے ایم سی کیوز اگر آؤٹ آف کورس ہوں تو اگر ان کا آپ گریس مارکس یا پھر ریکنڈکٹ, ان دو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا. تو آئی ریئلی اپریشیٹ پی ایم ڈی سی, آئی ریئلی اپریشیٹ دا رجسٹرار اور ان کے وکیل کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا آج, اور وہ فردر اسٹیپ کی طرف بڑھے. تو اس وجہ سے ہمارے وکلاء جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے تھے ان کو اپنے دلائل پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک ہمیں بحث تو تب چھڑتی ہے نا جب وہ چیز مانتے ہی نہیں. ایک تو انہوں نے چیز اپنے ایکسیپٹ کر لی, جب چیز ایکسیپٹ کر لی تو دین وی ول موو ٹوورڈ نیکسٹ فردر اسٹیپ, نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہم جائیں گے کہ اب آگے یا ریکنڈکٹ. پہلے تو چیز ہم نے پروف کرنی تھی, اب پروف کرنے کے بعد ہم آگے اگلے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں نا. اب اگلا اسٹیپ تھا یا تو تھا کہ ہم گریس مارکس وہ ہمیں دیتے یا پھر ریکنڈکٹ ہوتا. اب یہاں پہ جج صاحب نے خود ریمارکس دیے کہ آج میں اگر گریس مارکس بچوں کو دے دیتا ہوں تو کل پھر ایک نیا بچہ ایک نئی پٹیشن لے کے نیا کیس فائل کر کے آیا ہوگا کہ ایمڈیکیٹ کے اگر آپ گریس مارکس دیتے ہو تو میرٹ اس سے اپ ڈاؤن ہو رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو, تو مطلب ہزار چیزیں اور سوالات اٹھ جاتے ہیں. تو گریس مارکس از ناٹ دا سولوشن. تو انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے پی ایم ڈی سی کو کہ آپ کے میں کل تک کا ٹائم دیتا ہوں, کل دوبارہ ہیئرنگ ہوگی, اور تب تک آپ مجھے فائنلائز کر کے بتاؤ گے کہ اگلی جو ایمڈیکیٹ اگر ریکنڈکٹ کرتے ہیں تو کون سی یونیورسٹی اس کو دوبارہ لے گی, اور اس کے بعد کتنے ڈیز کے اندر یہ پاسبلٹیز ہیں. پھر دوبارہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے اس کے لیے جو فیس لی تھی وہ کتنی تھی, تو ہمارے وکلاء نے جواب دیا کہ 8,000 روپے جو تھی انہوں نے ہم سے فیس لی تھی. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. تو اس سب کا جو خلاصہ یہ ہے کہ دیر آر 95% چانسز کہ ریکنڈکٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جج صاحب نے خود یہ ریمارکس دے دیے. آفیشیلی آرڈر کوئی نہیں آیا ابھی تک, آفیشیلی طور پہ کچھ بھی اناؤنس نہیں ہوا, کیونکہ کل کی ہیئرنگ ہوگی اس کے بعد ہی آفیشیلی آرڈر آئے گا, اور اس کے بعد ہی کوئی ڈیسائیڈ ہوگا کہ ریکنڈکٹ ہونا کہ نہیں ہونا. لیکن ابھی تک کی جو ہوئی ہے سماعت ہوئی ہے تو اس میں یہ تھا کہ جج واز 100% موڈ آف ریکنڈکٹ, کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے جب ایک بندہ پوچھ رہا ہے اسے کہ ریکنڈکٹ کرتے ہیں تو کون سی یونیورسٹی لے گی یا کیا کیا پاسبلٹیز ہیں, تو اس کا صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ایک چیز کو لے رہے ہیں, ایمڈیکیٹ کو دوبارہ ریکنڈکٹ کروا رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے کہ وہ اس لیے وہ یہ ساری ڈیٹیل ان سے مانگ رہے ہیں. تو کل دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے, تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا کیا کرنا ہے, پی ایم ڈی سی جو ہے اپنے ایک رپورٹ سبمٹ کروائے گی, اس میں بتائے گی کہ یہ فلاں یونیورسٹی جو ہے وہ ٹیسٹ کو کیا کرے گی, کنڈکٹ کروائے گی. اس کے بعد ٹیسٹ کا پیٹرن یہ ہوگا, ٹیسٹ کا پیٹرن آلموسٹ سیم ہوگا جو پہلے تھا. تو یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ کل پریزنٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد آفیشیلی طور پر ایک آرڈر آ جائے گا کہ ایمڈیکیٹ از گوئنگ ٹو بی ریکنڈکٹ. یہ یہاں تک کہ دوسری بات یو ایچ ایس والوں کے لیے, یو ایچ ایس انہوں نے پی ایم ڈی سی نے خود یہ بات کلیم کی ہے. سو پی ایم ڈی سی از کلیمنگ کہ یو ایچ ایس کا جو پیپر تھا وہ بہت زیادہ آسان تھا, انہوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کی ہے. تو دے آر ایڈمیٹنگ بائی دیئر سیلف کہ ہاں یہ چیز ہوئی ہے. اب جب وہ یہ چیز ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اوبویسلی دے ول ٹیک اینی فردر اسٹیپ, دے ول ٹیک اینی ایکشن. تو میں بھی کوئی بڑا سرپرائز آ جائے, ابھی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا. تو لیٹس ویٹ فار دا آفیشیل اناؤنسمنٹ. جب آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سرپرائزز آتے ہیں. تو میں بھی یو ایچ ایس والے بھی مینٹلی طور پہ تیار رہیں. سمبو والے تو ابھی سے اپنی بکس اٹھائیں اور شروع ہو جائیں بکس کے لیے, اسٹڈی کے لیے, اپنی ایمڈیکیٹ کے لیے. سندھ والے آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, اور سماعت جو ہوئی تھی اور اس میں جو آرڈر آ چکا ہے ان کا تو ریکنڈکٹ 1000% ہو چکا ہے, آرڈر بھی ہو چکا ہے. اور ابھی رہی بات یو ایچ ایس والوں کی, تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ خود یہ چیز کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کر دی ہے اس بار, تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وہ فردر اسٹیپ لیں گے.
تو دیکھتے ہیں کہ وٹ دے ڈو. اور شہید ذوالفقار والوں کا میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتا دیا کہ یہ ہوا. تو ابھی آپ کیا کریں، اپنی اسٹڈی کو اسٹارٹ کر لیں، بٹ آفیشیلی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کل کی ہیئرنگ میں آنی ہے. تو آفیشیلی کے لیے تو 90% چانس ہیں کہ امڈیکیٹ جو ہوگا وہ ریکنڈکٹ ہوگا، بٹ اسٹل جو ہے آفیشیلی طور پہ نہ ہی کوئی آرڈر آیا ہے، نہ ہی کوئی جو ہماری آج کی ہیئرنگ تھی وہ کنکلوڈ ہوئی ہے، وہ کل ہوگی ساری چیزیں. تو وش یو بیسٹ آف لک اینڈ ہوپ فار دی بیسٹ.